فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آ رہی ہے اور مصر کے تمام گھروں میں گھس گئی ہے سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ اس خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خواب کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے جبکہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سخت ترین زمانے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ کو دودھ پلا کر ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ پھر صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو ملازموں نے اسے اٹھا لیا۔ جب آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اسے گود میں لے لیا۔ فرعون نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن حضرت آسیہ نے اسے بچا لیا۔ اور اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پینے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی دائیا کا دودھ نہ پینے دیا۔ آخرکار آپ کی اصل ماں کو بلایا گیا جو خفیہ طور پر آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس طرح آپ اپنی ماں کے پاس پرورش پاتے رہے۔ اسی طرح بچپن سے جوانی تک کا سفر جاری رہا اور جوانی میں ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی شخص ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ آپ نے فوراً توبہ کی۔ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی شخص کسی اور سے جھگڑ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنا چاہا تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے آپ کو خبردار کیا اور آپ راتوں رات مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ مدین میں آپ نے 2 بھائی بہنوں کو پانی پلاتے دیکھا جن کے والد بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کی مدد کی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی صفوارہ سے آپ کی شادی کر دی۔ اللہ نے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروائیں۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کروایا۔ مقابلے کے دن جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی جو سانپ بن گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسوار ڈالا جو کہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور وہ تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا اور تمام جادوگر جو ہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے انہیں سزائیں دینے کی دھمکی دی لیکن وہ ڈٹے رہے۔ فرعون کے انکار پر اللہ نے مصر پر عذاب نازل کیے۔ سیلاب، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون، قحط وغیرہ ہر طرح کے عذاب فرعون کی بستی پر نازل کی۔ فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ہٹ جائے تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا لیکن ہر بار وہ وعدہ توڑ دیتا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہیں کہ وہ اپنے دروازوں پر خون کا نشان لگا دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ دریائے نیل کا پھٹنا جب بنی اسرائیل ساحل پر پہنچے اور سمندر نے راستہ روک لیا تو فرعون کی فوج قریب آ گئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج درمیان میں پہنچی تو سمندر دوبارہ مل گیا اور وہ سب ڈوب کر مر گئے۔ فرعون مرتے وقت ایمان لایا لیکن اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔